السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے ایک ریلیٹیو کے یہاں گیا ہوا تھا تو میں نے وہاں ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ رات کو جب سوتا ہے نا تو موبائل میں کوئی اسٹوری وغیرہ لگا کے کان میں ایئر فون لگا کے پھر سوتا ہے وہ، اور وہ اسٹوری 1-8 گھنٹے کی ہو 40 منٹ کی ہو وہ چلتی رہتی ہے۔ روزانہ اس کا یہی معمول ہے۔ وہ کہہ رہا تھا مجھ سے کہ مفتی صاحب جیسے میں کان میں یہ اسٹوری نہ لگاؤں تو مجھے نیند نہیں آتی ہے، تو میری یہ عادت بن چکی ہے۔ روزانہ میں کوئی چینل کا نام بتا رہا تھا کہ میں ان کی اسٹوری سنتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی کمال کی بات ہے، کیا آپ بھی اسی طرح کی اسٹوریز رات کو سننے کے عادی ہو چکے ہیں؟ کیا جب آپ بستر پر جاتے ہیں تو موبائل دیکھے بغیر آپ کو نیند نہیں آتی؟ جب آپ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو آدھا پون گھنٹہ اسکرولنگ کرتے ہیں، ریلز دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، تب جا کر کہیں آپ کو نیند آتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آج کل ہم لوگ موبائل کے غلام بن چکے ہیں۔ موبائل کا قبضہ ہو چکا ہے ہمارے اوپر، اور اس کے بہت سارے نقصانات ہماری زندگی میں ہیں۔ ایک بڑا نقصان نیند کی کمی۔ لوگ نیند کی کمی کے شکار ہو چکے ہیں اس موبائل کی وجہ سے۔ رات کو سوتے ہیں تو آدھا پون گھنٹہ موبائل دیکھتے ہوئے پھر صبح اٹھا نہیں جاتا ہے۔ لوگوں کی میموری اتنی ویک ہو چکی ہے کہ ان سے موبائل نمبر پوچھو نا تو وہ یاد نہیں ہوتا ان کو، موبائل میں سے دیکھ کر اپنا نمبر بتاتے ہیں۔ 2-3 موبائل نمبر بھی لوگوں کو آج یاد نہیں ہو پاتے ہیں۔ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور افسوس تو یہ ہے کہ ہم مسجد میں قرآن مجید اگر پڑھنا چاہیں تو قرآن مجید ہمارے سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم موبائل میں قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ عمرے پہ چلے جاؤ تو مسجد حرام، مسجد نبوی جیسے ماحول میں بھی لوگ موبائل میں قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں۔ بہت بڑا نقصان ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی اس موبائل کی وجہ سے۔ اگر آپ نے وقت رہتے ہوئے اپنے اوپر کنٹرول نہیں کیا تو بہت نقصان ہونے والا ہے۔ عجیب صورتحال ہے کہ ہم جو ہے نا خود پر کنٹرول کھو چکے ہیں۔ موبائل بستر پر گھنٹوں ہم لوگ چلاتے ہیں، تب جا کے ہمیں نیند آتی ہے۔ اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ موبائل کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دو۔ میں فلائٹ میں ہوتا ہوں نا تو فلائٹ میں ذرا لوگوں کو دیکھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کچھ نہیں تو بس موبائل کو لاک کر رہے ہیں، انلاک کر رہے ہیں، کچھ نہیں تو واٹس ایپ اوپن کیا، اس کے بعد واٹس ایپ آف کر دیا، فیس بک آن کیا پھر اس کے بعد آف کر دیا، کچھ نہیں تو گیلری میں جا کے اپنے فوٹوز دیکھے تھوڑے سے، پھر موبائل کو آف کر دیا، یوں رکھا، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھایا، پھر انلاک کیا، پھر رکھ دیا۔ 5 منٹ کا بھی ٹائم خالی ہمارا نہیں جاتا ہے کہ ہم موبائل کو چیک نہ کرتے ہوں، جس سے ہماری میموری پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے، رات کو نیند پہ ہمارا بہت بڑا اثر پڑتا ہے، آنکھوں پر بھی اس کا بہت غلط اثر پڑتا ہے، اور قرآن مجید اور جو بکس ہاتھ میں لے کر پڑھنے میں مزہ آتا ہے، اور ہاتھ میں بک لے کر پڑھنے میں جو اثر اس کا دل پر پڑتا ہے، ان تمام چیزوں سے آج ہم محروم ہو چکے ہیں۔ رشتوں سے ہم محروم ہو چکے ہیں۔ 4 دوست آپس میں بیٹھے ہوں، موبائل چل رہے، میاں بیوی دونوں آپس میں بیٹھے، دونوں موبائل چلا رہے ہیں، بچہ ہے تو بچہ بھی اپنا موبائل چلا رہا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے اوپر تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑے گا، ورنہ ہم موبائل کے عادی ہو رہے ہیں، اور اس سے ہماری دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی بہت متاثر ہو رہی ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم غور کریں اور کنٹرول کریں اپنے اوپر۔ اگر وقت رہتے کنٹرول نہ کیا تو آنے والے چند سالوں میں ہماری آنے والی نسل پر اس کا بہت برا اثر پڑنے والا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید ہمارے گھروں میں رکھا ہوتا ہے، لیکن گھر کی خواتین، گھر کے مرد حضرات موبائل میں قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، اوپر سے واٹس ایپ SMS آیا، اس کا جواب بھی دے رہے ہیں، قرآن شریف بھی پڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے رات کو جب آپ سوئیں تو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے موبائل کا یوز بالکل بند کر دیں۔ آپ یہ ارادہ کر لیں کہ جب میں سونے جاؤں گا بستر پر تو اب 1 گھنٹہ پہلے، مان لیجیے آپ 12 بجے بستر پر جاتے ہیں تو 11 بجے موبائل کو آپ فلائٹ موڈ پہ لگا دیں، یا موبائل کو سائلنٹ کر دیں، موبائل کا یوز بالکل بند کر دیں۔ میاں بیوی، گھر کے فیملی ممبرز آپس میں یہ طے کر لیں کہ ہمیں سونے سے 1 گھنٹہ پہلے موبائل یوز نہیں کرنا۔ بس آپ دیکھیے کہ نیند اچھی آئے گی آپ کو، اور صبح جب آپ فجر میں اٹھو گے نا تو سستی نہیں آئے گی۔
جب نیند ٹھیک سے پوری نہیں ہوتی ہے اور دماغ فریش نہیں ہوتا ہے، نیند جو آتی ہے وہ ایک دباؤ کے ساتھ آتی ہے، تو صبح آدمی جاگ جاتا ہے لیکن طبیعت نہیں ہوتی اس کی اٹھنے کی، کیونکہ موبائل دیکھتے دیکھتے سویا ہے۔ اب وہ نوجوان مجھے بتا رہا تھا کہ مفتی صاحب میں یہ ایئر فون کانوں میں لگا کے اسٹوری سنتے سنتے سوتا ہوں، تب مجھے نیند آتی ہے۔ سوچئے ذرا کہ ہم لوگ آج دین سے کتنے دور ہو گئے کہ قرآن شریف پڑھنے میں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ 5 منٹ پڑھنے کے بعد کہ 5 گھنٹے ہو گئے ہمیں پڑھتے ہوئے۔ جمعے کی نماز پڑھتے ہی ہم مسجد سے باہر بھاگتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے قیدی نکل کے بھاگ رہے ہو جیل کے اندر سے، لیکن سوشل میڈیا پر گھنٹوں گھنٹوں ہم سلائڈنگ کرتے رہیں گے، ریلز دیکھتے رہیں گے، سوتے وقت کانوں میں ایئر فون لگا کے گھنٹوں گھنٹوں میں اسٹوریز سنتے رہیں گے۔ دوسرا، آنکھوں پر نقصان، آنکھوں پر بہت نقصان ہوتا ہے موبائل کا۔ موبائل کی جو اسکرین سے لائٹس نکلتی ہیں نا، وہ آنکھوں پر بہت نقصان پہنچاتی ہے، اسکن پرابلم بھی آپ کو ہو سکتی ہے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں، موبائل کا استعمال ضرورت پر کیجئے، بلا ضرورت موبائل کا استعمال مت کیجئے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا دیکھنے کی ضرورت ہے، یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں بھائی تھوڑا سا میں اب فیس بک چلا لوں، انسٹاگرام چلا لوں، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ یہ دیکھو کہ آپ اسکرولنگ کرتے چلے جا رہے ہو، کرتے چلے جا رہے ہو، اور آپ کو خود بھی احساس نہیں ہے کہ آپ کو 1 گھنٹہ ہو چکا ہے اسکرولنگ کرتے ہوئے۔ آپ کو اس 1 گھنٹے میں کیا حاصل ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جس کام سے اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا وہ اس کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہم اور آپ اگر غور کریں تو ہمارا اسکرین آن ٹائم جو ہوگا نا، وہ 5 گھنٹے کا پورے دن کا بیٹھ رہا ہے۔ کبھی غور کیا کہ 5 گھنٹے روزانہ کے ہمارے ویسٹ ہو رہے ہیں بالکل، اور یہ 5 گھنٹے ایسے ویسٹ ہو رہے ہیں جو پورے دن کو ہمارے ڈسٹرب کرتے ہیں۔ اسی لیے موبائل پر لگام لگائیے، موبائل استعمال کرنے پر لگام لگائیے، اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے۔ اور آخری بات جو میں نے کہنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کو قرآن مجید میں پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔